نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخی روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی قادری سہروردی چشتی قلندری ابو اللہ جہانگیری آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں، شعبہ عملیات کے ہی ایک اور سبق کے ساتھ، جس سے کہ آپ کو اس کی تفصیلات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے عاملین میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ اور اعمال و چلے وغیرہ کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے ہیں جنہیں رجال الغیب کے بارے میں تفصیلاً بھی نہیں پتہ ہوتا، مختصراً بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ رجال الغیب کے حوالے سے ہے۔ رجال الغیب کا عملیات کے شعبے میں بھی یعنی بہت گہرا دخل ہے۔ وہ دخل اس طرح ہے کہ جب کوئی طالب، کوئی عامل، کوئی عام انسان کسی چلے پہ بیٹھتا ہے، کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یا کوئی نقوش یا تعویذات کر رہا ہے، وہ بھر رہا ہے یا اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہے، اگر اس وقت وہ رجال الغیب سے واقف نہیں ہے یا رجال الغیب کی سمت کا اسے خیال نہیں ہے، تو اس کے عمل میں، اس کے ذکر میں، جو عمل وہ وظیفہ کر رہا ہے یا کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سی تعویذات یا بہت سے عمل ایسے جو بنا اجازت کہیں سے صرف سن کے اور دیکھ کے ہی کرنے لگتے ہیں، اور اگر ایسے میں انہیں یہ تمام جو اس کے بیسک قوانین ہیں سے معلوم نہ ہو تو وہ اکثر رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہی کمی کی وجہ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے۔ تو ہم آج بات کر رہے ہیں رجال الغیب کے حوالے سے۔ رجال الغیب پہ بہت سے لوگوں نے بہت سی تفصیلیں بیان فرمائی ہیں، ہمارے اکابرین بزرگوں سے جو ہم تک پہنچا اس کے حوالے سے۔ رجال الغیب، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رجال الغیب کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسے مردان قلندر ہیں جو پوشیدہ ہیں، یعنی پردے میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ یہ وہ خدا کا ایک روحانی نظام ہے جو اس عالم ناسوت کو، یعنی یہ دنیا کے، یہ جو جس دنیا کی جو پوری کائنات ہے، اس نظام کو یہ سنبھالتے ہیں، جسے ہم رجال الغیب کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں مختصراً ان کے عہدے بھی ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بھی ہے۔ 360 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ اس میں ان کے عہدے ہیں، غوث بھی ہوتے ہیں، اس میں قطب بھی ہوتے ہیں، نجدہ بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہیں، ابدال بھی ہیں۔ اس طرح سے یہ ان کے عہدے بھی ہیں، اور ان کی اس میں اپنی اپنی ایک تعداد بھی ہے کہ کتنی تعداد میں یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ یہ پوری دنیا ان کے ایک قدم، یوں سمجھ لیجئے کہ حد میں رکھ دی گئی ہیں۔ یہ ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ ان میں جو کہنا چاہیے، جو ان میں ہیڈ ہوتے ہیں، جو انہیں ہم قطب المدار کے نام سے جانتے ہیں، اور قطب المدار جو ہیں انہیں ابو الوقت بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا قدم مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ ہے، جن کا قلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ ہوتا ہے، اور یہ سیدھا رب باری تعالیٰ سے رابطے میں، یوں سمجھ لیجیے ہوتے ہیں۔ جو تجلیات کا ظہور ہوتا ہے وہ ان کو اس طرح سے عطا ہوتا ہے۔ اور ابو الوقت یعنی کہ جو قطب المدار ہوتے ہیں، قطب المدار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ان کو تصرف ایسا حاصل ہوتا ہے کہ یہ عالم ناسوت، یعنی کہ یہ دنیا سے لے کے عالم ملکوت تک پورا تصرف حاصل ہوتا ہے، اور یہ اختیار ان کے پاس ہوتا ہے۔
تو یہ رجال الغیب وہ ہیں۔ اب جو اس کائنات پہ ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو روحانی نظام ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کیا، اسی طرح سے اور بھی مخلوقات ہیں بڑی بڑی، کہنا چاہیے قوی اور بہت ہی شریر قسم کی اور بہت نقصان پہنچانے والی۔ تو یہ جو معمول ہیں، یہ جو رجال الغیب ہیں، یہ ان انسانوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سب ایک محافظ ہے، ایک کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے ایک فرشتہ ہے جو ایز اے محافظ یعنی کہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ سمجھ لو کہ یہ ان کو گائیڈ اپ کرتے ہیں رجال الغیب۔ اسی طرح سے اور جو کائنات میں، اس پوری کائنات میں کوئی زلزلے آنا، کہیں کوئی حادثہ ہونا، کہیں برکتیں ہونا، کہیں کھیتیوں کا پروان چڑھنا، کہیں حادثہ ہونا، یہ سارا نظام اللہ کی جو تجلیات ہیں جلال اور جمال کی کیفیت کے ساتھ انہی کی دعاؤں، انہی کی تصرفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سارا سسٹم جو ہے انہی کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ایک معاملہ لمبا ہو جائے گا، میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا تو ہم بات کر رہے ہیں صرف عملیات کے حوالے سے کہ عملیات میں ان کا کیا دخل ہے۔ چاند کی 28 تاریخیں ہوتی ہیں، اور 28 تاریخ کے حساب سے 8 سمت ہیں، یعنی کہ مغرب، مشرق، جنوب، شمال، جنوب۔ اسی طرح سے 4 اس کی اور سمت ہو گئی، شمال، مغرب، جنوب، شمال، اس طرح سے 8 اس کی صفت جو ہیں یہ سمت ہیں۔ اب ان 8 سمت میں چاند کی تاریخ کے حساب سے یہ اس تاریخ پہ، اس سمت پہ ہوتے ہیں، جس طرح سے 4، 12، 19، 27۔ اب یہ 4 تاریخیں جو چاند کی ہیں، اس میں ان کے جو رخ ہوتا ہے یہ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی سالک جو کچھ بھی پڑھتا ہے، کوئی طالب علم اور ایک عامل جب کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہر قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھتا ہے، کلام الہی سے جب کچھ بھی پڑھ رہا ہے، وہ تو کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کوئی چلہ کر رہا ہے، کچھ عمل کر رہا ہے، تو جب یہ تاریخیں آتی ہیں تو وہ اس کے ٹھیک سامنے ہوتے ہیں۔ علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ یہ جب آپ کوئی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں یا کوئی چلہ کر رہے ہوں یا کوئی دعوت دے رہے ہوں، تو کوشش یہ کی جائے کہ یہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ بھی کہتے سنا ہوگا کہ صاحب آپ کا عمل سلب کر لیا جاتا ہے، سلب کر لیتے ہیں۔ نہیں، اس کی اصل روشنی میرے شیخ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال بطور اس طرح ہے کہ ایک اندھیرا کمرہ ہے اور آپ اس میں بیٹھے ہیں اور آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اب آپ کے ذکر سے ایک 0 واٹ کے برابر ایک بلب جتنی روشنی ہو گئی، یعنی آپ کے ذکر سے اتنا نور پیدا ہوا جو آپ کے ذکر سے پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک اندھیرے کمرے میں ایک 0 واٹ کا بلب جل رہا ہے، اتنی روشنی ہے۔ اب اسی کمرے میں اگر 1000 واٹ کا ایک بلب جلا دیا جائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کی وہ جو روشنی ہے 0 واٹ کی، وہ اس 1000 واٹ کی روشنی میں گم ہو جائے گی، سلب ہو جائے گی، اس طرف اٹریکٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی طالب، کسی عامل کے سامنے اگر رجال الغیب آ جائیں، وہ کوئی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے اور اس کے ذکر سے، اس کی زبان سے جو نور پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اور اگر رجال الغیب اس کے سامنے آ جائیں تو وہ نور جو تھوڑا سا اس کے ذکر سے پیدا ہوا ہے، وہ اس کہنا چاہیے بے حد روشن نور کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے، جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سلب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اصل وجہ ہے۔ تو عاملین کو اکثر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو اپنی پشت پہ رکھیں۔ عمل کرنے سے پہلے آپ کا سلام ہے، یا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مکمل سلام ہے، اس کو آپ مختصراً بن نظر ہی تک پڑھ سکتے ہیں اور پورا سلام بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے ان کو سلام کریں اور اپنے اس عمل میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں مدد طلب کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کی طرف ان کی نظر شفقت ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اس عمل میں مدد بھی ملتی ہے اور تاثیرات بھی ظاہر جلدی ہوتی ہیں۔
تو یہ چاند کی ڈیٹ کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاند کی تاریخیں ہیں، آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جس تاریخ پہ یہ سمت ہے اس تاریخ پہ سامنے ہوتے ہیں۔ تو صرف 4، 12، 19، 27 ایک تاریخ ایسی ہے جو قبلہ رخ سامنے آتے ہیں۔ تو ان تاریخوں پہ جب یہ سامنے ہو تو عامل کو یا عمل کرنے والے شخص کو یہ چاہیے کہ اپنا ہلکا سا رخ دائیں ہاتھ کی طرف تھوڑا سا رخ کر لے، اور یہ تصور کرے سلام عرض کرنے کے بعد کہ آپ میری پشت پہ آ گئے۔ تو بس اس طرح سے صرف یہ 4 تاریخیں سامنے آتی ہیں، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جتنی تاریخیں جس ڈیٹ پہ ہیں اس تاریخ پہ اس سمت پہ رجال الغیب ہوتے ہیں۔ تو اس دن عمل کرنے سے پہلے اس سمت پہ آپ کا سلام پیش کریں، مدد طلب کریں، اور پھر اپنے عمل کو پڑھنے بیٹھیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، جس سے کہ اور لوگ بھی اس چیز کو جان سکیں اور سمجھ سکیں، اور اس کی اصل کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی شعبہ عملیات کے حوالے سے ایک نئے عمل کے ساتھ میں، اور بس اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔